اگر تو کہتا ہے کہ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ کتوں کی ایک نسل ہے کہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو یہ ستاروں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ بھونکتے ہی رہتے ہیں کیونکہ کتے جو ہوئے اسی طرح صحابہ کا جب بھونکتے ہیں وہ بندے نہیں وہ کتے ہیں۔ آپ آ جائیے ذرا میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس حدیث پاک کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے روایت کیا۔ آپ ایک دن آئے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر، فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا سن لے میں حضور کا صحابی ہوں اور میرا نام ابو ذر ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، سارے جتنے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ تھے مقام میں انہوں نے جب سنا تو بات کے آپ کے پاس آ گئے کہ حضور کے صحابی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ حضور آپ نے یہ کیوں اتنی بلند آواز سے کہا؟ فرمایا میں تمہیں ایک حضور کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کیا سنائیے کیا حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا وہ فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق، اور کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا تھا، اب یہ ایسے صحابی اور شان اہل بیت کی بیان کریں اور کعبے میں کھڑے ہو کے مجمع کے سامنے اور کیسے رسول نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا ہے میری اہل بیت کی مثال آسمان کے، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ غرق اور برباد ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سنیے اور اس بات کو بڑے غور سے سنیے، صرف کشتی میں بیٹھ کر، اگر آپ کا کوئی بندہ نیوی میں ہے تو آپ اسے پوچھ لیں، ورنہ آپ گوگل سرچر بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں سمندر میں چلنے والی کشتی وہ کنارے پر کیسے لگتی ہے؟ وہ کنارے پر اس کا جو روڈ میپ ہوتا ہے نا وہ آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کے ساتھ تعین کرتی ہے کہ میں نے کس سمت جا کے کنارے پر لگنا ہے، ورنہ وہ تیرتی تو رہے گی لیکن کبھی کنارے نہیں لگے گی۔ اسی بات سے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میں لوگوں جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کسی ایک کی پیروی کرو گے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد جان کھڑے نے لکھا یہ دو حدیثیں ملاؤ گے تو مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہو، یہ ایک سمندر ہے، اگر بچنا چاہتے ہو کہ ہم غرق نہ ہوں تو فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ کشتی مدینہ چلی جائے تو فرمایا پھر صحابہ سے پیار کرو کہ یہ ستارے ہیں جو کشتی کو مدینہ تک لے کے جائیں۔ اب یہ دو چیزیں جب ملائیں گے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ ہمارا گزارا ستاروں کے بغیر ہے جو نبی کے صحابی ہیں، اور نہ ہمارا گزارا کشتی کے بغیر ہے جو نبی کی اہل بیت ہے۔ ہمیں نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو ایک چیز کو لے کر بھاگنے والے وہ ذرا سوچیں، اگر ستارے ہیں تو تمہارے پاس کشتی نہیں، میں نے پھر کہا پھر کہوں کہ 12 بجے کے اوپر ٹائم ہو گیا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ آپ کے پاس ستارے ہیں پر کشتی نہیں ہے، اور جو محبت اہل بیت کا نام لگاتے ہیں تمہارے پاس کشتی ہے پر ستارے نہیں ہے۔ میں دھیرے سے بات کہہ رہا ہوں، ایک سنی خوش نصیب ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، اس کشتی سے بھی نہیں نکلنا اور ستاروں سے بھی آپ کی آنکھیں پیچھے نہیں کرنی، تب آپ کا جو منزل ہے اس پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مفتی احمد یار خانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، تو صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں، صحابہ بھی اونچے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جو ستارہ ہوتا ہے اس میں چمک اور نور ہوتی ہے،
کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. جو بھی ستارہ ہے وہ نور والا ہوگا, وہ بے نور نہیں ہوگا. فرمایا جو بھی مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ بھی نور والا ہے, وہ بے نور نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھا ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسے کتوں کی ایک نسل ہے. اچھا یہ بنا کے بات نہیں میں کر رہا, یہ علماء نے لکھا ہے. کتوں کی ایک نسل ہے کہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو یہ ستاروں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں, لیکن وہ بھونکتے ہی رہتے ہیں کیونکہ کتے جو ہوئے. اسی طرح صحابہ کا جب بھونکتے ہیں وہ بندے نہیں, وہ کتے ہیں. بندے رکھ لیجیے, آواز سمجھ آئی ہے؟ تو اس واسطے کو ستارے کہا ہے کہ ان کے اوپر تاریخ کے کلمات بولنے ہیں, بلکہ تاریخ سے بھی بڑھ کر تاثیر کے جو کلمات ہیں وہ بولنے ہیں. نہ کہ ان کے خلاف بھونکنا ہے, بھونکنے والا تو کتا ہوگا. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں سب ستاروں کی روشنی برابر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ستارے, کئیوں کی زیادہ کئیوں کی تھوڑی. فرماتے اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو مرتبے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہے. کوئی ابو بکر ہے, کوئی عمر ہے, کوئی عثمان ہے, تو کوئی علی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہیں پر ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہیں اشرا مبشرہ ہے. توجہ ہے نا, کہیں بدر والوں کا جھرمٹ ہے, کہیں اور والوں کا جھرمٹ ہے, اور کہیں پر بیعت رضوان والے ہیں. یہ ستاروں کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو اتنے انداز کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ بھی دو حدیثیں اور اس کے تحت ضروری سبق جو میں نے عرض کیا. اب آئیے تیسری حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ اہل بیت کے مقام کے بارے میں ہے. فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے. اب نقشہ سبھی کھینچتے ہیں بات کرتے ہوئے, پر جو میرے حبیب نے کھینچا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو اور پھر فصلى فصام, فرمایا نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا. خانے کعبے کے اندر ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور ہے کہاں؟ ایک طرف حجر اسود, ایک طرف مقام ابراہیم. اب جنہوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے, جہاں خانے کعبے کا دروازہ آتا ہے بندہ وہاں کھڑا ہو تو یہ حیت بنتی ہے جو بتا رہا ہوں. دروازے کے سامنے کھڑا ہو, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, اور حجر اسود مقام ابراہیم سامنے کعبہ. ثم لقي الله وفي روایت ثم مات. فرمایا وہاں کھڑے اسے موت آ جائے. بتائیے ایسے بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ سارے بولیے جنت میں جانا چاہیے نا. لیکن یہاں پر غور سے سننا, پھر وہی بات 12 بجے کے اوپر ہے, لیکن آپ کی توجہ مجھے خوش کر رہی ہے کہ آپ توجہ سے سننا بھی بولے کوئی مسئلہ نہیں, گل توجہ کے ساتھ سننی آپ نے. فرمایا کہ یہ بندہ جو کعبے میں ہے, نماز, روزہ, حجر اسود, مقام ابراہیم, سامنے دروازہ, وہاں آ گیا. فرمایا یہ فتویٰ نہ دینا کہ وجہ نہ ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھو واہو واہو کو دے دو یہ آج محمد, کہیں وہ میری اہل بیت کا دوست تو نہیں آئے حضور اگر ہو تو. فرمایا قد دخل النار, یہ بندہ جو کعبے میں کھڑا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, حج کی برکت ہے, سجدے کی برکت ہے, روزے کی برکت ہے, اگر اس کے دل میں میری آگ کا بت ہوا تو یہ کعبے سے سیدھا جہنم میں جائے گا. ارے اللہ کے بندے, سوچنے کی بات ہے, یہ بندہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کے بادشاہوں سے پنگے تو نہ لے, اور کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو پھر جائے گا نا, ویسے کیسے چلا جائے گا؟ یہ ہے آل رسول کا پیار. لیکن رکو رکو, یہاں پر عقیدہ آل سنت نہ سمجھاؤں تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا. اب آؤ جو حدیث نبی پاک علیہ السلام کی میں نے عرض کی تھی. فرمایا جو بندہ خانے کعبے میں ہو, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھے ہو, اتنے ہی مر جاوے, اگر دل میں میری اہل بیت کا پیار نہیں, یعنی بیویوں کا نہیں, یا بیٹیوں کا نہیں, یا بیٹوں کا نہیں, یا گھرانوں کا نہیں, کبھی جنت میں جا سکتا. یہ ہے اصل مطلب. اگر آپ کو سمجھ آ گیا اے تھوڑا عقیدہ. اب آ جائیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں چوتھی حدیث شریف فرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. ترجمہ سنیے اور جلدی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے
میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں بولو کہ صحیح نا نمک ہوتا ہے. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہی ہوں سمجھا رہی ہیں، اللہ کر کے تمہیں سمجھ آ جائے. سمجھا رہے ہیں ہم علماء نے یہاں پر لکھا، وہ فرماتے ہیں جس سالن میں اور ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا، اور جس کے سینے میں صحابہ کا پیار ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مطلب اس کا. میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے پسند کیا جائے تو پھر اپنے دل میں جا کے نبی کی آل کا پیار رکھتا ہے ویسے نبی کے صحابہ کا پیار بھی. حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، 4 یاروں کی 4 حدیثیں ہوگی، یاد رہیں تو پنجتن پاک کی 5ویں سناؤں آپ کو حدیث.